محفلیں کرتے ہیں اور بڑی شرارتیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کو قبرستان سے گزرتے ہوئے قبریں بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ کتنی ایسی قبریں ہیں جن کے کتبے دیکھو تو ان پر سن 2021 لکھا ہوا ہے، یعنی ہمارے اور اپنے اعزاء اقربا یہ جو سال گیا ہے اسی سال میں تشریف لے گئے، تو یہ جو سن 2022 چل رہا ہے ہو سکتا ہے ہماری آپ کی نہ جانے کس کی زندگی کا آخری سال ہو، تو اس سال کو بہتری کے ساتھ گزاریں، اچھائی کے ساتھ گزاریں، یہ ہم اور آپ سب کوشش کریں، دین کی طرف آئیں، سچائی کی طرف آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ پاک ہی مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے۔ بے شک حضرات، مجامع الادب ہمارے مدارس کے نصاب میں کتاب ہے، عربی ادب میں وہ پڑھائی جاتی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں قلیوبی کے حوالے سے ایک حکایت ہے، یہ ہمارے آپ کے سب کے لیے محاسبہ کرنے کے حوالے سے بڑا بہترین سبق ہے۔ ایک بندے نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، یعنی اس نے خود یہ غور کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، مجھے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف آنا چاہیے، تو اس نے اپنی زندگی کو اماؤنٹ کیا اور جوڑا کہ میری زندگی کے کتنے سال بنتے ہیں، فَإِذَا هُوَ 60,000 عام، الف عام یعنی کہ اس کی زندگی کے جو سال بنے وہ بنے 60 سال۔ اب 60 سال کو اس نے پھر جوڑا، 60 سال میں دن کتنے بیٹھتے ہیں، تو وہ دن بیٹھے 21,900۔ اب 21,900 دن 60 سال میں بندہ گزار چکا ہے۔ اب دیکھو اس نے کتنی گہری بات سوچی، وہ کہتا ہے اگر میں نے پر ڈے 1 گناہ بھی کیا ہے، یعنی ہر دن مجھ سے اگر کم سے کم 1 گناہ بھی سرزد ہوا ہے تو میرے نامہ اعمال میں 21,900 گناہ کا بوجھ ہے۔ اتنے بھاری بوجھ میں خدا کی بارگاہ میں لے کر کے کیسے حاضر ہوں گا، کیفا القی اللہ، میں کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بہذا العدد یہ گناہ کیسے لے کر کے حاضر ہوں گا۔ دیکھو کیسے محاسبہ کیا اس نے خود کا، یہ سن 2021 گزرا ہے، کم از کم ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کے دامن میں ہماری طرف سے کتنی نیکیاں گئی ہیں اور کتنے گناہ چلے گئے۔ 60,000 زندگی گزار چکے جو لوگ وہ بھی محاسبہ کریں، اس سے کم جنہوں نے زندگی گزاری، زیادہ گزاری، تمام حضرات محاسبہ کریں۔ حکایت کے اندر لکھا ہوا ہے فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، اس کو اتنی ہیبت ہوئی کہ وہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اسی بات میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ میں 21,900 گناہوں کے اس بھاری دفتر کے ساتھ اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد اسے جب ہوش آیا، لوگوں نے اسے ہلایا جلایا، ہوش آیا، اس کے منہ پہ پانی ڈالا ہوگا، اسے ہوش آیا، تو ہوش آتے ہی پھر وہ یہی بات دہراتا ہے فعاد علی نفسہ، بار بار وہ یہی بات دہرا رہا تھا کہ 21,900 گناہ لے کر کے میں خدا کے دربار میں کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، یہاں تک کہ وہ پھر زمین پر گرا، لیکن اس کے بعد اٹھ نہ سکا اور اس کی موت ہو گئی۔ توجہ فرمائیے، اب 60 سالہ زندگی جنہوں نے گزاری، اگر انہوں نے پر ڈے 10 گناہ کیے ہوں گے تو وہ جوڑے وہ گناہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر بھی چھوڑی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں ختم، اس کے گناہ ایک دن میں جوڑو کتنے ہو گئے۔ میں 60 سال، 55 سال، 30، 35، 40 سال کی بات نہیں کرتا، صرف 24 گھنٹے کے گناہ جوڑیے، آپ ایک ہفتے کے گناہ جوڑیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے 60 سال میں اتنے گناہ نہ ہوئے ہوں گے جتنے آپ نے ایک ہفتے میں کر لیے۔ آپ سوچئے کس منہ کے ساتھ خدا کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ توجہ کیجئے، تمام عمر کا خالق حساب مانگے گا، بجبر و قہر و عتاب و شتاب مانگے گا۔ ابھی سے بناؤ خود کو جواب کے قابل، وہ ہر سوال کا تم سے جواب مانگے گا۔ چائے خانوں پہ لوگ چسکیاں لیتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اس نے جمعہ بھی چھوڑ دیا، بعض میں 5 ٹائم کی نماز چھوڑنا تو ایک عام بات ہو گئی، بعض کو میں نے دیکھا جمعہ چھوڑے پڑا بھلا آدمی اور چائے خانے پہ کہہ رہا ہے یار حالات کیسے گزریں گے بھائی، یہ حکومت کیسے جائے گی۔ اللہ کے بندے، پہلے تو اللہ کے گھر میں آ، تو پیشانی جھکا، خدا کے دربار میں آ کر کے دعائیں تو کر، اللہ کی بارگاہ میں جھک تو صحیح۔ جب مومن کامل بندہ بن جاتا ہے اور اس کے دل میں ایمانی حمیت کا لہو دوڑتا ہے اور اس کا دل جب پمپنگ کرتا ہے خدا کے خوف کے ساتھ، تو خدا کی قسم پھر وہ لشکر نہیں دیکھتا ہے، ارے جنگ
افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں دانا سے۔ یہ کوئی نئی بات ہے ہمارے سامنے حالات آئے ہیں، ایسے تو کتنے حالات دیکھے ہم نے، یہ کچھ بھی حالات نہیں ہے جو دنیا نے دیکھے۔ کبھی چشمے فلک سے پوچھو، کبھی زمین کے ذرات سے پوچھو، کبھی چاند ستاروں سے پوچھو، تو تمہیں پتا چلے گا یہ تو کچھ بھی حالات نہیں ہیں۔ پڑھو قرآن پاک میں سورہ قصص، موضوع یا جھوٹی روایت نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن پاک کا حوالہ بتا رہا ہوں۔ سورہ قصص پڑھیے 20ویں پارے میں، فرعون کا دور ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا، اس نے پوچھا اپنی حکومت کے بارے میں، لیڈرشپ کے بارے میں، یہ چلتی رہے گی یا ڈاؤن ہوگی؟ تو نجومیوں نے کہا صاحب ایسا ہے، ستا تو آپ کی جائے گی، چونکہ ہر عروج کو زوال تو ہوتا ہے نا، سورج بھی دیکھو شام میں ڈوب جاتا ہے، ستاروں پہ بھی بادل آ جاتے ہیں، یہ تو ہوگا۔ کچا کیسے ہوگا کہ وہ بچہ اسی سال یا اگلے سال پیدا ہوگا جو تمہاری پائے حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، اور فرعون تمہارا سسٹم بگاڑ دے گا۔ وہ یہ سمجھ لو کہ وہ آئے گا، تمہارے زوال کے دن شروع ہو جائیں گے۔ ابھی اچھے دن چل رہے ہیں، مگر جس دن وہ آئے گا برے دن شروع ہو جائیں گے تمہارے۔ اس کو بھی بڑا شوق تھا اچھے دن دکھانے کے، اور اس کو خدا بننے کی بیماری یہ نئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے دیکھا بعض لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں تو خود کو وہ خدا سمجھتے ہیں، جبکہ میں لاجیکل ایک بات کہتا ہوں، اگر تمہیں اپنی پاور پر اتنا بھروسہ ہے اور تم اپنی طاقت پر اتنا ہی اعتماد کرتے ہو تو اپنا بڑھاپا روک کر دکھاؤ، اپنی داڑھی سفید ہو رہی ہے روک کر کے دکھاؤ، تمہاری باڈی میں جو ویکنس آ رہی ہے، یار تو اپنا بڑھاپا نہیں روک سکتا، تو وقت کو روکنے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انسان اپنی بات کرتا ہے چھوٹے سے کرونا کو۔ آج دیکھو ورلڈ میں سب سے زیادہ طاقتور امریکہ ہے، مشنری اس کے پاس، ٹیکنیکل اس کے پاس، میڈیکل سائنس اس کے پاس، یہاں تک کہ ناسا جو سب سے بڑی ایجنسی ہے سائنس کی وہ اس کے پاس، ایسی طاقت کے سیٹلائٹ کی سب سے بڑی طاقت اس کے پاس۔ مگر بتاؤ سنبھل کے مسلمانوں، کرونا کا جب پیریڈ گزرا تھا، جیسے وہ دنیا میں نمبر 1 بنا تھا، کرونا میں نمبر 1 ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ساری مشنری رکھ کر دنیا میں رکھی رہ گئی۔ خدا نے صرف ایک بیماری کے ذریعے بتا دیا کہ ہم جب ایک بیماری سے تمہارا سکون چھین سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ہمارے فرشتے اگر زمینوں پر آ گئے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر۔ اور ابھی تو بھیجنے کا نمبر ہی نہیں آیا۔ دیکھو اب رہا ایک بادشاہ گزرا، اب رہا، یہ میں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ٹیرر نکلے، تمہارا خوف نکلے، تمہارا بھے نکلے۔ تم قرآن پڑھتے نہیں ہو کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا؟ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ دیا، تو ہم ڈرے کیوں؟ جس وقت موت آئے گی، جہاں موت آئے گی وہ رکے گی نہیں۔ کوئی چاہے کہ مجھے موت فلاں وقت میں نہیں آئے لیکن آنا ہے تو آئے گی، لیکن آپ بھی اگر جذبہ ایمانی پیدا کرو گے، یار ذلت کی موت سے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہوتی ہے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان کا یہ قول ہے۔ عزیزان گرامی، تو فرعون نے کہا اچھا وہ بچہ پیدا ہوگا، آپ دیکھیے اس کا آتن دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے۔ وہ کہتا ہم اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، یعنی اس کا یہ دیکھیے اوور کانفیڈنس، کہتا ہم اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جب وہ پیدا نہیں ہوگا تو ہماری سلطنت کیسے جائے گی؟ ایک طرف خوف بھی اتنا ہے کہ بچے کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، یعنی ایک بچے سے ڈر گیا جو دنیا میں نہیں آیا ابھی، کہتا وہ ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اب قرآن پڑھو، آپ قرآن کی تفسیر پڑھو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں تشریف لے آ گئی ہے۔ ایسا ظالم بادشاہ تھا فرعون جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے پریگنینٹ جو ہماری خواتین تھیں ان کا مرڈر کرایا، جو بچے پیدا ہو گئے تھے ان کا قتل کرایا۔ آپ سوچئے کیسا تاناشاہ رہا ہوگا۔ اس وقت تو وپکش بھی نہیں ہوتا تھا، وہ پریزیڈنٹ جو ہوتا تھا وہ خود کو خدا کہلاتا تھا، اور یہ فرعون تو ایسا وائرس تھا، کمبخت ایسا وائرس تھا، کہتا تھا میں خدا ہی نہیں ہوں، انا ربکم الاعلی، جتنے بھی خدا ہے سب کا میں ہی سردار ہوں، یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا۔ اور قدرت کا نظام دیکھو، موسیٰ دنیا میں آ گئے اور بچے قتل ہو گئے، مگر موسیٰ کو اللہ نے بچا لیا۔
موسیٰ جب دنیا میں آئے تو قرآن پڑھی آپ. اب ان کی ماں کو بھی بڑی گھبراہٹ تھی, وہ ڈرتی تھی یا اللہ سیکیورٹی ہے چاروں طرف, میرے گھر کے آس پاس بھی سیکیورٹی ہے فرعون کی, میرے موسیٰ پہ نظر پڑی تو جان لے لیں گے. قرآن کہتا ہے اے موسیٰ کی ماں تو ڈر مت, تو ایک کام کر, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اللہ اکبر. موسیٰ کے دل میں, موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ تجھے اگر خوف ہو رہا ہو اپنے بچے کے, پہلے تو آرام سے دودھ پلا, لیکن تجھے اگر ڈر لگتا ہے نا, تو ایک کام کر, اپنے موسیٰ کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے, حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری. ارے بولیے نا جھوم کے سبحان اللہ. سمندر میں ارے قرآن پڑھو آپ لوگ, قرآن کی طرف آؤ, قرآن سے جڑو, قصے کہانیوں کی طرف, موضوع باتوں کی طرف مت جاؤ. ہمارا قرآن علم کا خزانہ ہے, آپ قرآن کے ساتھ جڑیے تو صحیح. اللہ کی قسم اندھیروں میں تمہیں امید کی کرن ہی نظر نہیں آئے گی, بلکہ امید کے ہزاروں چاند نظر آنے لگیں گے. قرآن کی طرف آؤ تو صحیح. اقبال نے ذہن انسانی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. مانے کا اچھا یہ مانے طے کر لیا, اب تو خطرہ ہے بہت زیادہ. وہ ایک دن کیا ہوا, سیکیورٹی والے موسیٰ کی ماں کے گھر کے باہر ٹہل رہے تھے, کسی نے بچے کے رونے کی آواز سنی, حضرت موسیٰ کی تو اندر آ گیا, یعنی اندر آ گئے سیکیورٹی والے, اور موسیٰ کی گود میں حضرت موسیٰ ہے. وہ گھبرا گئی, اللہ یہ تو میرے گھر میں آ گئے. آئے ہے ماں تو ماں ہوتی ہے. قریب میں تندور تھا, ان کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی آئیڈیا نہیں آیا کہ چھپاؤں کہاں. ارے اس زمانے میں بنگلے تھوڑی ہوتے تھے کہ کہیں چھپا دیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو تندور میں ڈال دیا, دہتے ہوئے تندور میں, اللہ اکبر, اوپر سے تندور کو بند کر دیا. اب سیکیورٹی والے جب آئیں گے تو وہ تندور تھوڑی دیکھیں گے, تندور میں کون چھپتا ہے. وہ آ کر کے تلاش کر کے چلے گئے. اللہ کی شان دیکھو, جب تندور سے انہوں نے جو ڈھانک دیا تھا اس کو ہٹایا, حضرت موسیٰ انگاروں سے ایسے کھیل رہے تھے جیسے ہمارے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان, ذرا بولو جھوم کے سبحان اللہ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. پڑھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, ذرا سب سارے لوگ پڑھیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج جو لوگ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اہل ایمان کو, مساجد و مدارس و خانقاہ والوں کو, ایمان والوں کو جو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ دو مصرے سنیں. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا. ہاتھ اٹھا کے پڑھو, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. پڑھو, وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہماری مائیں بہنیں اور آپ تمامی حضرات سب سے کہتا ہوں, یہ کلام یاد کر کے جاؤ. خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں تو اسی کلام کو سنا دیا کریں, ان کو گانے مت سنایا کرو, مدینے والے آقا کے ترانے سنایا کرو. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے, وہ پتھر کو موم, موم کو پتھر بنائے. وہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے, وہ پتھر کو موم, موم کو پتھر بنائے. وہ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. پڑھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
تشاء. اللہ اللہ موسیٰ کی ماں رونے لگی. یا اللہ اب مجھے اپنے بیٹے کا انتظام کرنا ہوگا. اللہ کہتا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ الہام کیا. دیکھو انہوں نے ایک سیفی کو بلایا جو وہ بناتے بس بکسا کہہ لو, بچے کو اس میں رکھیں اور اس کے بعد جو ہے تشریف لائے. ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے رہے ہیں, اسٹیج استقبال کریں گے, بیٹھے رہے آپ. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ, نعرہ رسالت. تعارف حضرت علامہ مولانا قمر عثمانی صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت انشاءاللہ تعارف کرائیں گے. میں تھوڑا ذرا بات تیزی سے آگے بڑھاؤں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ابھی مطلب بچے ہیں, پالنے میں ہیں, تو اسی بکسے میں ماں نے بند کر دیا, تھوڑا سا اس میں آکسیجن کے لیے جگہ چھوڑ دی, اور پھر ایک دریا کے کنارے پہ جا کر کے پانی کے حوالہ کر دیا, اور بیٹی سے, اپنی بیٹی سے, یعنی موسیٰ کی بہن سے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو دیکھنا یہ کدھر جاتا ہے. یہ دیکھیے اللہ پاک کہتا ہے کہ تو گھبرانا مت, پانی میں اگر ڈال دے تو یہ مت سوچنا تیرا موسیٰ گیا. اللہ کہتا ہے اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ, ارے تیرا بیٹا تیرے پاس لے آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک طرف کہہ رہا اللہ پاک تو سمندر میں ڈال دے اپنے بیٹے کو, اور دوسری طرف کہہ رہا تو یہ مت سوچنا کہ تیرا بیٹا موجوں کے حوالے ہو گیا تو موسیٰ چلا گیا. اللہ کہتا جب سمندر کے حوالے ہم کر رہے ہیں تو بھیجیں گے بھی ہم ہی تیرے پاس. اب وہ تیرتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ جس بکسے میں ہیں وہاں پہنچ گیا جس سے موسیٰ کی ماں بچانا چاہ رہی تھی. اللہ کی شان دیکھو, یعنی فرعون کے محل کے جسٹ نیچے, اور فرعون اور اس کی بیوی آسیہ, حضرت آسیہ, وہ محل کے اوپر. انہوں نے جب یہ بکسا دیکھا, آسیہ نے کہا اس میں کچھ ہے. فرعون سے کہا اس میں کچھ ہے, منگواؤ اسے. انہوں نے اپنے سپاہی بھیجے, اوپر منگوایا, بکسا کھولا تو چاند بھی کیا خوبصورت ہوگا. رے نبیوں کے چہروں کی تو بات ہی الگ ہوتی. آسیہ کے دل میں محبت ہو گئی, کہنے لگے شوہر اس کو تو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے. وہ مروا رہا ہے بچوں کو, اللہ کی شان دیکھو. اللہ کہتا دیکھ تیرے گھر میں رکھ کے پلواؤں گا, تیرے گھر میں رکھ. یہ قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو, میں تیرے گھر میں رکھ کے پلواؤں گا. دیکھ اللہ اکبر. اب اس کے دل میں تو وہی بات آئی, یہ بچہ اگر وہی ہوا تو. اب یہ بڑا گھبرایا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ مختصر آپ یہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ امتحان میں کامیاب ہوئے, اور وہ بہن ساتھ آئی تھی نا. حضرت موسیٰ جب گھر پہنچے, آسیہ نے کہا ہم تو بیٹا بنائیں گے. عورتوں نے اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی آسیہ کے گھر میں جو بچہ آیا اسے دودھ پلائے گا, اسے مالا مال کر دیا جائے گا. دودھ پلانے والی عورتوں کی قطاریں لگ گئی, بھیڑ لگ گئی, مگر موسیٰ ہیں کہ کسی کی طرف التفات نہیں کرتے. بہن وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے بہن نے کہا لَأَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ, میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جس عورت کا دودھ یہ بچہ پی لے گا. آسیہ نے کہا اوروں کا نہیں پیتا, اس کا کیسے پی گا؟ کہا آزما کے دیکھ لو کیا جاتا, ہو سکتا اسی کا پی لے. کہا ٹھیک ہے آپ بلوائیے. حضرت موسیٰ کی بہن اپنی ماں کو بلا کر کے لائی. ماں تو ماں ہوتی ہے. اپنے موسیٰ کو دیکھا تو آنسوں سے آنکھوں سے فرتے مسرت کے آنسو نکلنے لگے, کلیجے سے چمٹایا. اللہ کی شان دیکھو, موسیٰ پالنے میں ماں کو پہچان رہے ہیں اور اپنی ماں کا خون جگر نوش کرتے. مختصر یہ کہ موسیٰ جوان ہوئے, یہاں تک کہ آپ نے بالکل اعلان کر دیا فرعون کے خلاف. فرعون اور موسیٰ میں ٹھن گئی. فرعون یہ سوچتا تھا میں نے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کرایا, کتنی پریگننٹ عورتوں کو ذبح کرا دیا. ظلم و جفا کہ یہ کہہ لو کہ یہ مجسم تصویر تھا, لیکن موسیٰ سامنے کھڑے ہیں. اب حق تو باطل کا مار کر تیار ہے. ایک بہت سا بڑا گراؤنڈ اکٹھا, ایک بہت سے بڑے گراؤنڈ میں پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے. فرعون سے لوگوں نے کہا موسیٰ کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو بڑے بڑے دگگج جادوگروں کو بلا لے. جادوگروں کو تو بلائے گا تو یقیناً یہ سارے جادوگر موسیٰ کو ہرا دیں گے. مگر جادوگر جادوگروں کو ہرا سکتا ہے, نبیوں کو کون ہرا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے سامنے وہ سارے جادوگر آ گئے. اب پڑھو 9واں پارہ 19واں پارہ اور بھی مختلف مقامات پر یہ تذکرہ آیا ہے. وہ سارے جادوگر آئے, مگر ان جادوگروں نے ایک کام بہت اچھا کیا, وہ اللہ کو پسند آیا. انہوں نے کہا اے موسیٰ تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ گے یا ہم پہلے دکھائیں؟ نبیوں کا ادب اللہ کو بڑا پسند ہے.
انہوں نے یہ لحاظ کیا موسیٰ کلیم اللہ کا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پہلے آپ ہی دکھاؤ. قرآن کہتا انہوں نے اپنی بڑی بڑی رسیاں زمین پہ ڈال دی. ان کے پاس بڑی بڑی چیزیں تھی زمین پہ ڈال دی. وہ جب زمین پہ ڈالی تو قرآن کہتا وہ بڑے بڑے اژدہے بن گئے. یعنی بہت بہت بڑے اژدہے. لوگوں کے پتے پانی ہو گئے, پیروں تلے زمین کھسک گئی, وہ بھاگنے لگے وہاں سے. اب حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا القی عصاک. او موسیٰ تو گھبرانا نہیں, اگر فرعون کے ساتھ جادوگر ہیں تو تیرے ساتھ تیرا خدا ہے نا. ارے یہی پیغام کو دینے کے لیے علامہ قمر غنی عثمانی صاحب آپ کے سرزمین سنبل میں آئے ہیں. اور آج انار والی مسجد میں بہت عظیم الشان میٹنگ کا انعقاد ہوا جس میں علماء سنبل سے بھی حضرت نے یہی بات رکھی. اور ماشاءاللہ میں حضرت کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وہ سرزمین ہے جو حضور اجمل العلماء کی سرزمین ہے. یہ مفتی حبیب اشرف کا شہر ہے. یہ وہ شہر ہے الحمدللہ جہاں پر ہمارے بھارت کا دروہر جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے دور و دراز سے لوگ آتے ہیں. سبحان اللہ. وہ عظیم شہر ہے جو مفتی محمد حسین صاحب کا شہر ہے. اور ابھی میں ایک دکھ بھری خبر یہ بھی سناؤں. چند روز پہلے ہمارے سنبل کی ادبی شخصیت جن کو اللہ پاک نے قلم کے حوالے سے بڑی شناخت دی تھی, وہ جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا, حضرت ڈاکٹر صابر سنبلی مرحوم, ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے. حضرات تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اللہ پہ بھروسہ کرو, توکل کرو, یقین کرو. حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا تو ڈرنا مت, تو اپنا عصا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ارے بولو سمجھتے ہو؟ ہاں عصا, ڈنڈا تم زمین پہ ڈالنا. آج کی تقریر میں میرا ایک پیغام بس آخر میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی سنت تھی کہ وہ ڈنڈا ساتھ رکھتے تھے. آپ لوگ بھی سنت کو زندہ کر لو. بھئی آپ دیہات کو واپس جا رہے ہو, راستے میں کیا پتا کہاں کون کتا مل جائے, ٹھیک ہے نہیں؟ اس سنت کو زندہ کرو. موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہے یہ. حضرت موسیٰ نے جیسے ہی وہ عصا زمین پہ ڈالا وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جتنے بھی تھے سبھی کو نکل گئے. وہ جتنے جادوگر تھے سارے سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے. اللہ اکبر. دیکھو جی حق کی ہوتی ہے, سچائی کی ہوتی ہے. آپ حضرات سے یہ میں اپیل کروں گا, گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں, خوف نہیں کھائیں, بلکہ یقین کے ساتھ ڈٹ جائیں. اور یہ جو کچھ آئے ہیں کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس, 3 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ مسلمانوں کا